احترام الاتشام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اللہ اپنے فضل کا صدقہ اس احکر کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے اور اپنے خصوصی اذن سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں سے بہت سے بندوں کو بے شمار اعزازات کے ساتھ نوازا ہے، اور ان میں سے ایک مقام ہے مقام محبوبیت۔ مالک کریم اپنی قدرت سے بندوں کے دلوں میں اپنے پیاروں کی عقیدت پیدا فرما دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مخلوق ان سے دیوانہ وار محبت کرنے لگتی ہے۔ اور اس حقیقت کو قرآن مجید میں بھی میرے مالک نے سورہ مریم کی 96 نمبر آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ صدیوں سے دنیا بھر کے مسلمان جن بزرگان دین سے والہانہ الفت اور محبت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک نمایاں شخصیت حضور فیض عالم گنج بخش داتا علی بن عثمان حجویری الجلابی الحجویری جگر گوشہ بطول شہزادہ رسول حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ اس مرتبہ آپ کا 983واں عرس مبارک کی تقریبات پرسوں سے یعنی 18، 19، 20 سفر المظفر بمطابق 2، 3، 4 اگست روز اتوار پیر منگل، یہ 3 ایام پورے روزوں کو احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی ہستیوں کو اپنا آئیڈل بنانے کے لیے خود ہمیں ترغیب دی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں نماز کے اندر واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندے پڑھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دکھا نہیں، سیدھے راستے پہ چلا، وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اے اللہ اس راستے پہ چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پہ چلانا جن پر غضب ہوا تیرا، اور نہ ہی یعنی تو ناراض ہوا جن سے، اور نہ ہی ان کے راستے پر جو بھٹکے ہوئے ہیں یہود و نصارہ کے راستے پہ نہیں۔ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، ان ہستیوں کا راستہ جن ہستیوں کے راستے کا تو نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو آج انشاءاللہ تعالی عزیز بفضلہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم آپ کو عرض کریں گے کہ ایک اللہ کا ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک عالم نہ ہو۔ جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں، کبھی بھی جاہل ولی نہیں ہوگا، ولی ہمیشہ عالم ہوگا، ولی ہمیشہ
پرہیزگار ہوگا، ولی ہمیشہ متقی ہوگا، ولی ہمیشہ ایمان والا ہوگا۔ بے ایمان ولی نہیں ہو سکتا، بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کل جو ولایت کے دعوے چل رہے ہیں نا جی، یہ سب جھوٹے، ایک بھی ان میں سے انسان کا بچہ نہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن پڑھنا اس کا سرور دے گا، وہ حدیث پڑھے گا تو اس کا حدیث پڑھنا آپ کو سرور دے گا، وہ دلوں کو چین اور زمینوں کو اطمینان عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے تمام بندوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، معاشی حالات بھی سب کے یکساں نہیں رکھے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کسی کے بعد دولت کی فراوانی ہے تو کوئی افلاس کے ساتھ زندگی گزار۔ قرآن و سنت میں یہ تربیت عطا فرمائی گئی ہے کہ حالات کا یہ فرق بندوں کی آزمائش کے لیے، کوئی امیر ہے تب بھی، کوئی غریب ہے تب بھی، حضرت بندے تو سارے اللہ کے ہیں نا، تو اللہ نے آزمائش کے لیے یہ دو طبقوں کے اندر لوگوں کو تقسیم فرمایا ہے۔ چنانچہ دولت مندوں کو اپنی دولت پر ہرگز غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تنگ دستوں کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ مدد بھی احسان کے طور پہ نہیں بلکہ خدمت سمجھ کے کرنی چاہیے۔ مالدار شخص کو یہ ہمیشہ شعور بیدار رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں غریب ہوتا، اور دوسرا بندہ امیر، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے مجھے دولت عطا کی، پھر یہ کرم بھی فرمایا کہ مستحقین کو ان کا حق دینے کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے احسان۔ میں عرض کرتا ہوں، اب صاحب ایڈا وڈا دل چاہیے کسی نے دین واسطے، ایڈا وڈا دل چاہیے۔ جمعے والے دن مسجدوں میں جوڑیاں پھرتی ہیں نا جی، تو اس میں بھی ڈالنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے، حالانکہ وہ پتہ ہوتا ہے یہ مسجد کا چندہ ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے یہ مسجد کے لیے، لیکن ادھر دینے کے لیے بھی نا جی اتنا بڑا چاہیے۔ بندہ خدا اور کسی سے کیا امید کرے کہ ہماری کوئی آ کے خدمت کرے گا، لو جی حضرت صاحب یہ تہاڈی خدمت، وہ اتنے بڑے بڑے دل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو نصیب فرمایا ہے، جس کو نصیب کرتا ہے پھر ایمان بھی عطا فرماتا ہے، تقوی بھی دیتا ہے، اور ایمان پر خاتمہ بھی عطا فرماتا ہے۔ پیسے کا حرص، لالچ کا حرص، صرف اتنا بتا دیجئے آج تک کون بندہ اپنے سارا پیسہ قبر میں لے کے گیا؟ فرعون کا یہیں پہ رہ گیا، قارون کا یہیں پہ رہ گیا، حمان، شداد، نمرود، یہ سارے کدھر گئے؟ سب کا رہ نہیں گیا، کدھر گئے؟ کوئی نہیں۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں جو دوسروں کو کھلانے پر راضی رہتی ہیں۔ میرے مالک نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیہ مبارکہ کے متعدد مفاہیم ہیں، ایک مفہوم میں عرض کرتا ہوں، وہ کھانے کی چاہت اور ضرورت کے باوجود اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے۔ یہ سورۃ الدہر کی آیات بینات۔ ضرورت اپنی بھی ہے، وہ پھر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے۔ اللہ کہتے سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ میرے بندے ہوئے نا۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل نہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا جی نے فرمایا ابغونی فی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، کمزوروں کی خدمت کر کے ان میں میری رضا اور خوشنودی تلاش کرو، یقیناً انہی کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی برکت سے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی جاتی۔ المستدرک علی الصحیحین کے اندر اور ابو داود شریف کے اندر اور جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ جو ہماری مدد فرماتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیشہ کام ادھر سے بگڑتا ہے، جیسی نہر ہوگی ویسی نالیاں ہوگی، اور جیسی نالیاں صاف ستھری ہوں گی ویسے ہی سارے اس کے نتائج برآمد ہوں گے، کھیتوں کے اندر اسی جیسا سارا سسٹم آئے گا۔ اللہ کہتا ہے تو اپنے ہاتھ کو نہ روک، میں اپنے ہاتھ کو نہیں روکتا۔ میں نے بڑے بڑے پیسے والوں کو پریشان حال دیکھا ہے،
پیسہ ہے، پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن پریشان حال ہے۔ حضرت ضمیر کا چین تو اللہ ہی عطا فرمائے گا نا، سکون کس نے دینا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کون سکون دے سکتا ہے؟ چل پیسہ تو آ گیا، سارا کچھ آ گیا۔ میں نے بڑے بڑے فقیروں کو بڑے چین میں دیکھا ہے۔ ایک انٹرویو ہوا تھا بڑا عرصہ پہلے، تو اس میں ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، بڑی امیر کبیر کروڑوں پتی خاتون تھی، اور وہ 15 کے 17 ایم اے اس نے کیے ہوئے تھے، اور اس عورت کا حال یہ تھا کہ اس کا دل کیا نا جی میں نے ناشتہ کرنا ہے لندن میں، تو وہ لندن چلی جاتی تھی۔ اس کا دل کیا لندن ناشتہ کرنا ہے، وہ لندن چلی گئی۔ اس کا دل کیا پیرس جانا ہے، وہ پیرس چلی گئی، ادھر آنا ادھر۔ اچھا جی، اس کے بعد حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ ایک گاڑی کے اندر سمٹ گئی، اور اس عورت کے یہ اپنے بیان تھے کہ میری اب ساری کائنات یہ گاڑی ہے، اسی میں رہتی ہوں، اسی میں سارے کپڑے شپڑے، تو حاجت وغیرہ کرنی ہو تو مسجد میں چلی جاتی ہوں، وہاں حاجت کر لیتی ہوں۔ اس عورت کے اس کیفیت میں، جو اس کی شخصیت میں سکون تھا، وہ بتا رہا تھا کہ یہ اس وقت سکون میں نہیں تھی، آج سکون میں ہے، جب پاس پیسہ کوئی نہیں، پاس کوٹھی کوئی نہیں، پاس آسائشیں کوئی نہیں، صرف محدود ترین وسائل کے اندر وہ زندہ ہے، اور محدود ترین وسائل میں اللہ نے اس کے ضمیر کو اطمینان دے دی۔ باقی جو ہوا سو ہوا، لیکن انسان کی شخصیت اور اس کا جو ہے نا جی یہ باڈی سٹرکچر یہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ اس ٹائم کس کیفیت میں ہے، اس کو ضمیر میں اطمینان ہے یا نہیں ہے۔ میں نے فقیروں کو بادشاہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور بادشاہی میں ان کو سکون نہیں ملا، فقیری میں سکون اللہ عطا فرماتا۔ چونکہ حضور مخدوم امم سید حجویر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ پاک ہے، تو انہی کا میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ مشائخ کرام رحمہم اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مرید ان کی خدمت میں حاضر ہو تو وہ 3 سال تک اس کی ابتدائی تربیت فرماتے ہیں۔ پہلے سال اسے مخلوق خدا کی خدمت کرواتے ہیں۔ مزید فرمایا خدمت خلق آنگاہ توانت کردد کہ خود را اندر درجہ خادمان حد وہما خلق را اندر درجہ مخدومہ۔ حقیقی معنوں میں بندہ خدمت خلق تبھی کر سکتا ہے جب وہ خود کو خادموں یعنی نوکروں کے درجے میں رکھے اور باقیوں کو مخدوم سمجھے۔ ولی بننا ہے سادہ لفظوں میں تو پہلے طالب علم بننا سیکھنا پڑے گا، پہلے خادم بننا سیکھنا پڑے گا۔ داس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر کوئی منہ اٹھا کے ولی نہیں مان جاتا جناب، ادھر سے بھی مرید صاحب آ رہے ہیں، ادھر سے بھی ایک مرید یہ ٹانگ دبا رہا ہے، ایک مرید یہ ٹانگ دبا رہا ہے جناب، ایک مرید جناب کندھے بیٹھ کے دبا رہا ہے، ایک مرید سر دبا رہا ہے جناب، ایک مرید کھانا لا رہا ہے جناب، ایک مرید نزیور۔ اس طرح صوفیت نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی آتا ہے تربیت کے لیے تو پہلا سال تو ہم اس کو نوکر بنا کے رکھتے ہیں، ادھر آ جا پانی لے کے آ، جا روٹی لے کے آ، جا فلاں لے کے آ فلاں۔ پہلے خادم بننا سیکھ، پھر مخدوم بننا سیکھے گا۔ ایک کمپنی کو چلانے کے لیے وہ کامیاب ترین افسر ہوتا ہے جو گراؤنڈ لیول پہ رہ کر خود کام کرنا سیکھا ہو۔ جو پہلے مناظم ہو پھر وہ افسر بنے تو وہ کامیاب ترین شخص بنتا ہے۔ اس کو پتہ ہے نیچے والوں کی صحبتیں کیا، نیچے مشکلات کیا ہیں، نیچے تکالیف کیا ہیں۔ جس بندے نے جو سیٹھ صاحب کا بیٹا آیا ہے، ہاں جی، پیدا ہوتے ہی اس کے منہ میں چمچ ہے، تو وہ کیا اس کو کیا محسوس ہوگا کہ جو نیچے والا طبقہ اس کی کیا گراؤنڈ لیول پہ کیا مشکلات کا سامنا کرنا۔ ٹارگٹ دے دینا آسان ہوتا ہے، ہاں جی، خود اچیو کیا ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ جناب کس طرح اچیو ہوتے ہیں، ہم نے کیا خیال رکھنا ہے۔ تو داس صاحب فرماتے ہیں جو اگر کوئی بندہ بننے کے لیے آئے ہمارے پاس تو پہلے سال تو ہم اس کو جو ہے نا اس کے نفس کو مارتے ہیں، خادم بن، پھر مخدوم بننا سیکھے گا، سمجھے گا۔ دوسرا کہتے ہیں بلا تفریق سب کو اپنے سے بہتر سمجھے، ان کی خدمت کو اپنے اوپر واجب جانے۔ یہ ولایت کی نشانیاں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان۔ آپ فرماتے ہیں دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، لیکن ہمارا پیری طبقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرعون بھی ہوتا نا جی آج کے دور میں،
آج کے دور میں فرعون بھی ہوتا تو وہ بھی جناب سر پیٹ بیٹھتا کہ یا اللہ مجھے تو نے پیر کیوں نہیں بنایا. ہاں اتنا خوفناک ان کا اورا ہوتا ہے جی. اور پیر نہیں آ رہا ہوتا کہ وقت کا فرعون آ رہا ہوتا ہے. ایک حاکم وقت ہو جائے, ایک پیر ہو جائے جس کے 4 مرید ہوں. آج کل تو بار کوڈ کے ساتھ پیری مریدی شروع ہو گئی ہے. بار کوڈ کے ساتھ. مجھے اگلے نے کل کے پرسوں بھیجا, انہوں نے کہا یہ دیکھیے کہ اب جو ہے نا جی حضرت صاحب اپنے بار کوڈ کے ذریعے اپنا مرید بنا رہے ہیں اور پھر فخر کر رہے ہیں میرے 22 لاکھ مرید ہو گئے, میرے 23 لاکھ مرید ہو گئے, میرے 20 لاکھ ہو گئے, میرے 18 لاکھ ہو گئے. مریدوں پر پھر فخر کر رہے ہیں. پھر فرعونیت ان کے اوپر غالب ہے, ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے. وہ ایک پیر صاحب جب بھی اپنے مریدوں سے بیچارے نادانستہ طور پر سلام کرنا پڑتا تھا, ظاہری بات ہے نذرانے لینے نذرانے وصول کرنے کے لیے ان کو ہاتھ تو ملانا پڑے گا. ہاں جی, بغیر ہاتھ ملائے تو نذرانہ ملنا کوئی نہیں. تو وہ ہاتھوں پہ دستانہ چڑھا کے, تو ان سے پوچھا گیا نجی محفل میں کہ حضرت صاحب آپ یوں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہاتھ ملانے سے پہلے دستانہ کیوں؟ کہتے یار چومتے میرے سارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے, ہاتھ چومنے سے بھی پیر صاحب کے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں. اس لیے حاج صاحب اپنے ہاتھ کے اوپر دستانہ چڑھا کے رکھتے ہیں. کائنات کے سب سے بڑے پیر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. آج کل کے پیروں کی کیا اوقات کیا ہے یار. آپ جناب نے کبھی کسی اپنے مرید اپنے صحابی کو ہاتھ ملاتے ہوئے دستانے نہیں پہنے, اور آپ جناب کے کروڑوں میں آپ کے صحابہ, کیا بات تھی یار, کیا بات تھی. ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کبھی ہاتھ ملانے سے, کبھی مغروریت سے انہوں نے پرے نہیں کیا. ہاں جی, مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ ولایت کی واؤ بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے. چونکہ اب پرسوں سے عرس شروع ہو رہا ہے حضور داتا صاحب کا, اس لیے میں نے پھر انہی کی تعلیمات, یہ میرے پاس کشف المعجوب بھی پڑھی. تیسری بات وہ لکھتے ہیں کہ اگر خدمت کرتے ہوئے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے تو یہ کھلا عیب ہے اور بہت بڑا نقصان ہے. اللہ اکبر. جو بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے نا جی بھئی مجھے یہ بتائیں کہ بلا انسان کو تخلیق کس نے کیا؟ اللہ کی ذات نے تخلیق کیا. اور تخلیق کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین شاہکار میں نے بنا دیا ہے. اچھا, اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ تخلیق کیا ہے, یہ میرا شاہکار ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ بندی فرمائی ہے وہ ایک ہی ہے, وَشُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. میرے نزدیک جو سب سے اعلیٰ بندہ ہے نا, وہ بندہ وہ ہے جو تمہارے اندر تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے. جتنا متقی ہے پرہیزگار ہے میرے نزدیک وہ اتنا, بس یہ درجہ بندی کی ہے, دوسری کوئی درجہ بندی نہیں. جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے نزدیک ہوگا, اور تقوی کی ٹے بھی کوئی نہیں ہوتی ان ہستیوں میں. اور یہ کہتے ہیں جناب ہم جناب پیر صاحب ہیں اور ولی صاحب. میں نے اکثر یہ جمعوں میں عرض کیا, اس دفعہ میں پھر عرض کرتا ہوں, یہ جتنے بھی اس وقت پاکستان کے اندر پیر اور ہاتھ دستبوسی کروانے والے, پابوسی کروانے والے پیر صاحبان ہیں, ان سے کو صرف ایک قرآن کا صفحہ, ایک قرآن کا صفحہ, صرف ایک برکت کے طور پر ہمیں سنا دیں. میں خود اس پیر کا مرید ہو جاؤں گا جو صحیح قرآن پاک پڑھنا سنا دے, ایک صفحہ صرف. 90% سے زیادہ پیر صاحبان اعوذ باللہ اور بسم اللہ پہ چھٹی. تعوذ اور تسمیہ جس پیر کو پڑھنا نہ آئے وہ آپ کو تصوف سکھائے گا, وہ سلوک کے راستے پہ چلنے سکھائے گا, وہ ولایت کی منزل آپ سے طے کروائے گا. او بابا پہلے عالم بن, پہلے قاری بن, پھر حضور کی حدیث پڑھنا پہلے سیکھ لے, اس کے بعد پھر جا کے اپنے جو ہے معاملات چلانا, پھر جا کے زندگی سمجھ میں آئے گی. پھر فرماتے حضور دس صاحب, وَذْ آفات زمانہ اندر زمانہ یقینی است. دور حاضر کی بڑی مصیبتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ خدمت کر کے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور خدمت کو احسان قرار دیتے ہیں. اللہ اکبر. اول تو کوئی جو بندہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے کو راضی ہی نہیں, کوئی اپنی جیب کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں, اور اگر کوئی تیاری کر بھی دے تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ احسان
جتا کے نہ جی اپنا بیڑا غرق کر لیتے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ دکھاوا چاہتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ دکھاوا چاہتے ہیں، اس میں آپ احسان چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اس میں احسان چاہتے ہیں. حضرت سب کچھ زیرو ہے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے ایمان والو، جب کسی کو کچھ دے دو پھر جتا کر اس پر احسان جتا کر اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اول تو کوئی دیتا نہیں، کوئی دے دے تو پھر احسان جتا جتا کے مار دیتا ہے. یہ پیر یہ تو پیروں نے آج کل دینا ہی چھوڑ دیا. وہ بڑے کوئی شاید کوئی آٹے میں نمک کے برابر ہو کہ کوئی مرید ملنے جائے اور پیر صاحب اس کی خدمت کریں. یہ شاید ہی کوئی کہیں کہ آپ کو نظر آئے، ورنہ میں نے تو زندگی میں جب بھی دیکھا نا، جب پیر صاحب سے ملنے کے لیے جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے اور واپس آتی دفعہ کیا دے کے آئیں گے. یہ تو یہ ہر جگہ دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ پیر صاحب آپ کو کچھ فیض عطا فرما رہے ہیں. یہ نہیں ہوتا، یہ آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا. بلکہ لوگ نعت خواں، پیر اور یہ ساری چیزیں بنتے ہی اس لیے بیچارے غریب ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں. اللہ اکبر. اس کی وجہ یہ ہے نیچ لوگ، کمی لوگ ان سیٹوں پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا، او ککر دے انگور چڑھایا، ہر گچھا زخم آیا. نیچ لوگ آ گئے نا جی اوپر. بڑی ہستیاں ہیں، ان کے صحابہ کی جوتیوں کی خاک میرے سر کا تاج، میری آنکھوں کو سرما. لیکن کیا کملی والے نے سب کو خلافت کے لیے منتخب فرما لیا تھا؟ بھئی صحابہ کے پیروں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، ان کے جوتے میرے سر کا تاج. لیکن کملی والے نے ہر کسی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں فرمایا. آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے مصلی رسول پر جب انتخاب فرمانے کا وقت آیا تو سب سے افضل اعلیٰ اور شان والی ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو مصلی امامت پر کھڑا کیا. فرمایا ہر کوئی امامت کرنے کے لائق نہیں ہے، ہر کوئی خلافت کرنے کے لائق نہیں ہے. آپ جناب نے ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آ گئے. آپ جناب کی طبیعت خراب تھی، سخت خراب تھی، لیکن آپ جناب اٹھے، سہارا لے کے آپ نے اپنا حجرہ شریف کا پردہ شریف سائڈ پہ کیا اور فرمایا نا 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 نا، صدیق کے ہوتے ہوئے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. ہر جگہ پوچھا. اب فاروق اعظم کی معمولی ہستی تو نہیں تھی، وہ بھی بڑی کمال ہستی تھی، لیکن انتخاب نگاہ رسول جانتی ہے کہ میرے مصلی کے سب سے زیادہ اہل کون ہے، اس کے بعد کون. اب بابو آپ ہر کوئی کیا کرے نہ کس کو. جب ہم نے ملازم امام نہیں رکھنا، ملازم رکھنا ہے، ہم نے امام نہیں رکھنا، اپنا پیروں کو چاٹنے والا رکھنا ہے، ہم نے امام نہیں رکھنا، ہم نے کتا رکھنا ہے، تو پھر کہاں سے آپ کے تصوف کے دروازے کھولیں گے اور کہاں سے حقیقت اور آپ کو معرفت کی باتیں ملیں گی. لوگ آئے، خاندانی لوگ پیچھے ہٹ گئے، کمی لوگ سامنے آ گئے. اب ایک واقعہ تو نہیں، میں ایک جگہ پہ گیا، بھائی پھیروں، بڑے عرصے کی بات ہے، تقریباً 26-27 سال ہو گئے. ہم تقریر کے لیے گئے تو یہی میلاد شریف کا ایام چل رہے تھے. وہ بڑا شور مچ گیا، جناب پیر صاحب آ رہے ہیں جی، پیر صاحب مجھے انتظار کروائے جائیں. 3-4 گھنٹے انہوں نے انتظار کروایا کہ جناب پیر صاحب آئیں گے تو پھر آپ کا بیان شروع کروائیں گے. جناب وہ پیر صاحب آئے تو مجھے بڑی نا تعجب اور حیرت ہوئی. میں کہ یار یہ بندہ جانا پہچانا ہے، یہ جانا پہچانا ہے. اور آتے ساتھ ہی نا جب سے پیر صاحب آئے اور ان کو پتہ چلے کہ بیان کے لیے یہ حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں
تو اس نے مجھے دیکھا فوراً پیریں پہ کے کہنے استاد جی اللہ دے واسطے جی بولے ہے جنا. اچھا میں نے جب غور کیا تو آدھا خانہ خراب ہے تے ساڑھے پنڈ دا مسلی اور پیر صاحب بنے ہوئے ہیں. پنڈ دا مسلی اور پیر صاحب مسلی پیر بنن گے تو ایمان نال دسو کی بنے گا؟ کیا وہ آپ کو رہنمائی دکھائیں گے اور کیا وہ آپ کے ساتھ معاملات کریں؟ پھر حضرات اولیاء اللہ کا ایک خاص جو ہے وہ طرز عمل رہا ہے. ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد ان کے آستانے سے غریب پروری ہوتی رہتی ہے. ان کے آستانے سے غریب پروری ہوتی رہتی ہے. دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی ان کی بندہ نوازیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. دنیا میں آنے پر بھی اور آنے کے بعد بھی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہماری امی جان پنجاب کی امی جان ہیں، میں بڑے احترام سے نام لے رہا ہوں، کہیں ہے ہم بھی رگڑے میں نہ آ جائیں نا جی. پنجاب کی امی جان، ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے 2 کروڑ روپیہ حضور داتا صاحب کے گلے سے ان کے پاس گیا ہے. 2 کروڑ روپیہ ان کی بینر لگانے میں اور یہ کرنے میں 2 کروڑ روپیہ محکمہ اوقاف کا گیا ہے. پھر اس 2 کروڑ روپے کے ساتھ جو دیگر چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں وہ ان لوگوں نے بھی پھر اپنی جیب میں. بھائی چندہ آیا دربار شریف کے لیے، داتا صاحب کے لیے، اور خرچ امی جان پہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے فیض عالم ہماری حکومت کو بھی نواز رہے ہیں، ہماری حکومت کو بھی نواز رہے ہیں. داتا صاحب اللہ کا ولی ہے نا، اس کے در سے اتنا لنگر آ رہا ہے. وہ 400-450 گلے لگے ہوئے ہیں، اور چاندی کیا، سونا کیا، زیورات کیا، پیسہ کیا، فیض عالم دے رہے ہیں. اور 983واں عرس ہو گیا. 983 سال بعد بھی اس اللہ کے ولی کا فیض جاری ہے. پورا محکمہ اوقاف حضور داتا صاحب کی کمائی کھا رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ولیوں کے خلاف بک بک کرتے ہیں وہ بھی حضور فیض عالم کے صدقے کھا رہے ہیں. جو کہتے ہیں ولی کوئی شے نہیں، وہ کچھ نہیں دے سکتے، صرف ایک فیض عالم کا دربار بند ہو جائے، ادھر کی کمائی چھوٹ جائے، کروڑوں لوگ کتنے جناب یہ بک بک کرنے والے ان سب کے جناب کھاتے ٹھپ ہو جائیں. کمال ہے یار، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب کھانے گرانے والے. کھا بھی اللہ کے ولیوں کا رہے، زندہ مثال ہے. حضرت صاحب چلو میں تو مولوی آدمی ہوتا، ہمیں تو ہمارے باپ نے بتایا کہ اللہ کے ولی بڑا فیض دیتے ہیں، اور آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پہ جاتا ہوں، مجھے وہاں پر ڈاکٹر بھی نظر آتے ہیں، وکیل بھی نظر آتے ہیں، جج بھی نظر آتے ہیں، حکومتی عہدیداران بھی نظر آتے ہیں، عام سادہ بندہ بھی نظر آتا ہے، علماء بھی، قاری بھی، حفاظ بھی. یعنی زندگی کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا اس اللہ کے ولی کے مزار پر حاضر ہوتا ہے. کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے آپ کہیں جی میں نے وہاں پہ ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا، ڈاکٹر موجود ہوتے. میں نے وہاں پہ وکیلوں کو نہیں دیکھا، سارے موجود ہوتے. چلو مولوی تو ہو گئے پاگل، ان کو تو سوائے قرآن حدیث کے کوئی سمجھ میں نہیں آتا. باقی ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، یہ جو ساری مخلوقات ہیں ان کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، یہ کیا لینے جاتے ہیں وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، ولی حیات ہو یا بعد از وصال ہو، ولی کا فیض جاری رہتا ہے، اور فیض وہاں پر ہر کوئی لینے کے لیے جا رہا ہے. ہاں جی. اور اللہ آپ کی خیر کرے، ایک بزرگ کو سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی کی زیارت نصیب ہوئی، اور ارد گرد اور دیگر کئی اولیاء بھی موجود تھے. بزرگ نے پوچھا حضور یہ آپ کے مزار پر انوار کے باہر کئی لوگ ڈھول بنگڑوں میں مصروف ہیں، ان کے کیا احوال ہیں؟ آپ نے فرمایا دنیا امتحان کی جگہ ہے اور ہمارے مزارات بھی امتحان گاہ ہیں. آنے والا جس نیت سے آتا ہے وہی حاصل کر کے جاتا ہے. کوئی خرافات لے کے آتا ہے اور سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے، جبکہ کوئی اللہ تعالیٰ کے قرب کا طلبگار بن کر آتا ہے تو اسے ہم وہ عطا کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. بزرگ نے پوچھا آپ نے تو زندگی بھر دولت سے پیار نہیں کیا، پھر یہ آپ کے مزار پر اتنے چڑھاوے نذرانے کس لیے ہیں؟
آپ نے فرمایا ہم نے نہ زندگی میں دولت کی آرزو رکھی تھی نہ ہی اب اس کے طلبگار ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لنگر کا اہتمام کر رکھا ہے اور ہزاروں لوگ روٹی کھا رہے ہیں۔ سلوک صوفیاء، یہ شبیر برادر والوں کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ رکھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری تو اوقات ہی نہیں تھی کہ میں عمرے پہ جا سکتا ہے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا گھر دیکھ سکتا، نہ اتنی جیب میں اوقات ہے، نہ اپنی ذاتی اوقات تھی۔ گندے گناہ گار بندے کیسے حاضر ہوتے وہاں پر ہیں نہیں، تو ان کی کرم نوازی تھی۔ 1500 سالہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع میں نے بیت اللہ میں اور آقا جی کے روضے پر گزارا۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ وہاں پر لوگ غلاف کعبہ کو رو کے نا جی ڈرامہ کر کے رونے کا، وہ ادھر سے وہ اس کے دھاگے نکال رہے تھے۔ ایک مائی صاحبہ بلیڈ لے کے آئی ہوئی تھی، وہ چھرتے کی نظر پڑ گئی، اس نے بازو پکڑ لیا اس کا، ورنہ وہ غلاف کعبہ کاٹ کے لے گئی تھی۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ کعبے میں بھی جائیں نا تو رب کو بھی ڈال لگانے سے باز نہیں آتے۔ اب بیت اللہ شریف کا غلاف ہے، حرم شریف میں بندہ جاتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کیا حرکات کرنا ہے؟ ہاں جی، پاکستان سے باقاعدہ ربیع الاول شریف کے اندر حج کے اندر جہازوں کے جہاز جاتے ہیں، جہازوں کے جہاز جاتے ہیں بھکاریوں کے ٹھیکوں پہ، بھکاری جاتے ہیں وہاں پر حج کے موقع پہ۔ عربی اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، مال کے دروازے کھول دیتے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک، حساب کتاب وہ پھر۔ اچھا جی، میرے ساتھ اب کیا واقعہ ہو، میں نے احرام بندھا ہوا تھا، عمرہ کر رہا تھا، اور میرے نا جی وہ بیلٹ لگی ہوئی تھی۔ دو میاں بیوی آئے، تیسرا چکر تھا میرا طواف کا، وہاں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولوی صاحب اے کعبے دا واسطہ جے تواڈے جننے بھی ہے نا جی اندے وچ پیسے وہ سارے مینوں دے دیو۔ اچھا جی، کعبے کے سامنے کھڑے طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، آپ کی بیلٹ کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ کے کہے جناب یہ سارے پیسے مجھے دے دو، آپ کو اس کا واسطہ ہے۔ جو ماڑا آدمی ہو اسے ٹائم پگھل جائے گا، ہے نہیں، وہ تو بیچارہ کنگال ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا اسی کعبے والے نے مجھے حکم دیا ہے تم جیسے فراڈیوں سے بچ کے رہنا ہے، اسی کعبے والے نے حکم دیا۔ اب تم بتاؤ میں تمہارے واسطے کو مانوں کہ اس کے ڈائریکٹ حکم کو مانوں؟ فراڈیوں سے بچنا ہے۔ ایسے ایسے فراڈیے بھی ہیں۔ بیت اللہ شریف ہے، طواف کر رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ تو داتا صاحب، لوگ رب سے فراڈ کرنا نہیں چھوڑتے، تو داتا صاحب کے دربار پر آ کر فون بھی چوری ہو رہا ہے، جوتے بھی چوری ہو رہے ہیں، سارا کچھ چوری ہو رہا ہے، ہر بھنگی کو بھی مل رہا ہے، چرسی کو بھی مل رہا ہے، اللہ کے ولی آ رہے ہیں وہ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسانہ پیر کامل کامل آ رہا رہنما، کوئی آ کے انڈیا سے آ کے اجمیر سے آ کر اپنی ساری منزلیں طے کر کے جا رہا ہے، کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا چرسی بھنگی ڈھولچی ہیں جی ناچا ٹاپا گروپ ہیں جی، وہ سارے میراسی جڑے تھے وہ بیچارے نعت خاں بن گئے، وہ آ کے یہاں پر سب کو حضور فیض تقسیم کر لو بھائی، جس نے دنیا لینی وہ دنیا لے، جس نے آخرت لینی وہ آخرت لے، سارا کچھ لے جاؤ شاباش۔ پھر درس ہدایت دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ خوش عقیدہ حضرات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اولیاء کرام علیہم الرحمن کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے لنگر شریف اور دیگر امور میں مال خرچ کرتے ہیں، یقیناً یہ باعث رحمت اور برکت ہے۔ کوئی بھی آپ رسم کر رہے ہیں یہ یاد رکھیے، ہر ایک ہمارے عمل کے پیچھے ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں بجائے رسمی کاموں کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رضا کے لیے ایسے مصارف پر خرچ کرنا جن سے دین کی بھی ترقی اور اشاعت و مخلوق خدا کو بھی نفع پہنچے، یہ ہے اصل درس ہدایت اور اولیاء اللہ کا اصل مقصد۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی جب یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے آتے ہی علم الاخلاق، طریقت، تصوف، سلوک، علم فقہ، علم حدیث، علم قرآن، ان کی اشاعت کی ہے۔ ساری زندگی انہوں نے اللہ اللہ کیا ہے،
ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا ہے. وہ کون سا حضرت صاحب آپ کا رہنما ہو سکتا ہے جو خود قرآن نہیں پڑھنا جانتا؟ وہ آپ کو قرآن کے اسرار اور رموز سکھائے گا. جو حدیث خود نہیں پڑھنا چاہتا وہ حدیث کی جو ہے جلوہ نمائیاں، وہ اس کی روشنیاں، اس کی رانائیاں آپ کو بتائیں گے. بیچارے خود محروم ہیں، وہ آپ کو کیا سکھائیں؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیوان کے ساتھ، ان کی کتابوں کے ساتھ کیا قوم نے حشر کیا. آج کل ہم کہتے ہیں کاپی پیسٹ کرنا، کاپی پیسٹ. میں جب مضامین لکھتا ہوں نا جی، تو ان مضامین کو انٹرنیشنل لیول پر بھیجنے سے پہلے ہمیں اپنا مضمون ایک سافٹ ویئر میں پھینک کے پتہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے اس مضمون کے اندر کتنے پرسنٹ ایسا مواد ہے جو پہلے استعمال میں آ چکا ہے. وہ اگر ذرا سا بھی، اب آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ میں اکثر یہ پریشانی آتی ہے کہ جب ہم اپنا مضمون بھیجتے ہیں تو آیات تو وہی ہیں اور احادیث بھی وہی ہیں. اب وہ پروگرام کہتا ہے کہ جناب یہ مواد پہلے استعمال ہو چکا ہے. اب قرآن حدیث تو ہم وہ کریں گے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں. اچھا جی، ہم اپنی محنت کرنے کے بعد، سارے احتیاط کرنے کے بعد پھر ہم بھیجتے ہیں. جتنا ممکن ہو سکتا ہے سارے اعتراضات اور ساری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دیوان لکھا شاعری کا، ایک اللہ کے بندے نے کیا کیا، میرے نام کو مٹا کر اس پر اپنا نام رکھ کے اس نے جناب وہ جاری کر دیا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 15 سے زیادہ کتابیں جو لوگوں نے ان کا نام مٹا کر، چونکہ ہاتھ کا دور تھا، پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں، آج سے 1000 سال پہلے کہاں پرنٹنگ پریس تھی، وہ ان لوگوں نے مٹا کے اپنا نام لکھ کے آگے جاری کر دی. اللہ ماشاءاللہ کوئی آپ کی ملتی ہو، ورنہ ایک کشف المحجوب ایک ہے. اس دفعہ میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ محکمہ اوقاف کو بھی شرم آئی ہے. ہاں جی، ساری زندگی کھا 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 کے انہوں نے ایک کو انسانوں والا کام کیا، کشف المحجوب کو صحیح طریقے سے چھاپا. وہ بھی خود جو ہے نا جی تیار نہیں کروایا، میرے دادا استاد سید برکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کیا ہوا تھا، اور اسی کو انہوں نے تھوڑا سا نوک پلک سوار کے وہ انہوں نے شائع کیا ہے. 983 سال بعد حضور داتا صاحب کا لنگر کھا کھا کے محکمہ اوقاف والے حرام خوروں نے اس دفعہ کام کیا کہ الحمدللہ کو انسانوں والا کام تو ہوا. ہاں جی، ورنہ آپ کی ساری کتابیں ضائع ہو گئی. ان کے پاس سارا کچھ موجود ہے. علماء کی ایک ٹیم کو مقرر کیا جائے کہ حضور داتا صاحب کی جتنی تصنیفات ہیں ان کو تلاش کیا جائے، تلاش کرنے کے بعد ان کو شائع کیا جائے. لیکن آپ کی تصنیف صرف ایک کشف المحجوب شریف آپ پڑھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کون کون سے علمی اسرار انہوں نے. اب میں آپ کو اس میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ آگے نفس کے اوپر آپ بات کرتے ہوئے نا جی، نفس کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نفس ایک بے لگام گھوڑا ہے. نفس ایک بے لگام گھوڑا ہے، اور فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گھوڑا بغیر پھرائے اور ریاضت کرائے اپنی صفت باطنی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. کوئی بھی گھوڑا ایسا نہیں ہے جس گھوڑے کے اوپر آپ آسانی سے چڑھ کے بیٹھ جائیں. بھائی جان پہلے اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اس کو سدھانا پڑے گا، سدھانے کے بعد اس کو ریاضت کروانی پڑے گی، ڈیلی اس کو مشق کروانی پڑے گی، پھر وہ آپ کے قابو میں آئے گا، ورنہ گھوڑا آپ کے قابو میں نہیں آنے والا. لیکن آگے بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لیکن گدھے میں یہ صفت نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ کسی ریاضت سے گھوڑا نہیں بن سکتا، اور ریاضت سے گھوڑے کو گدھا نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ایسا ہو جائے تو ذات کا بدلنا مجاہدے سے لازم آتا ہے. فرماتا ہے کھوتا جتنا مرضی کوشش کر لے، کھوتا گھوڑا نہیں بن سکتا. یہ آج کل جتنے بھی صوفی پیر والے پھر رہے ہیں یہ سارے کے سارے کھوتے. اب گھوڑوں والا مجاہدہ کدھر گیا؟ حضرت مجاہدہ اللہ اکبر، گھوڑے کو قابو کرنا، جو سدھاتے نا ذرا ان سے پوچھئے گھوڑے کو قابو کرنا کتنا مشکل ہے. وہ اپنے اوپر سواری نہیں کرنے دیتا، اور پھر اگر اس کو آپ دوڑائیں نہ، اس کا پسینہ نہ بہائیں، اس کو اس بات کا اس کو نہ آپ ثابت کریں کہ نہ باس میں ہوں، تو گھوڑا تو آپ کو نزدیک نہیں لگنے دیتا. فرماتے ہیں اس کو سدھانے کے لیے ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، ریاضت لگتی ہے. یہ جو صوفی بنے پھر رہے ہیں حضرت صاحب فرماتے ہیں یہ تو گدھے، جتنے مرضی کوشش کر لیں، ریاضتیں کر لیں، جتنی مرضی محنتیں کر لیں، یہ گھوڑے تو نہیں بن سکتے.
فرماتے ہیں اگر محنت کرنے سے کوئی گدھا گھوڑا بن جاتا تو پھر تو ذات ہی بدل جاتی نا جی، پھر جو مسلی چاہتا سید بن جاتا ہے، جو مسلی چاہتا جو مرضی بن جاتا. اور پھر آگے آپ نے نفس کی جب بات چھڑی ہے نا، اب میں حیران ہوں، ایک صوفی آدمی، ایک پیر آدمی، ایک اللہ کا ولی آدمی کس منزل پر اور کس مقام پر ہے. ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لأن النفس قلب باعن وجلد القلب لا يطهر الا بالدباغ، اس لیے کہ نفس ایک سرکش کتا ہے اور کتے کی جلد بغیر دباغت اور ننگائی کے پاک نہیں ہوتی. آج فرماتے ہیں یہ جو نفس اندر کتا بیٹھا ہے نا جی، کتا، اس کی کھال کو اگر استعمال میں لانا ہے تو دباغت کرنی پڑے گی، اس کا ساری گندگی غلاظت پلیتی اس کی اتارنی پڑے گی، اس کی غلاظت گندگی پلیتی اتارنے کے بعد وہ تمہارے قابل استعمال ہو سکتی ہے، وہ صورت دیگر آپ کے نہیں استعمال ہو سکتی. وہ اندر کے کتے کو مارے گا کون؟ پھر آگے فرماتے ہیں اس کی صورت شیخ ابو علی سیاب مروزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نفس کو دیکھا اپنی صورت کے مماثل، کسی نے اس کے بال پکڑے ہوئے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ نفس آپ کی اپنی صورت بن کے آپ کے سامنے آئے گا. اپنے آپ کو شکست کیسے دیں گے؟ جو اپنے آپ کو مارے فقیر وہی ہے. پھر کہتے ہیں نفس کی شکل بلی جیسی ہے جو حلق سے نکلے. ہاں جی، اللہ اکبر. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل کے ایک عالم کا ذکر کیا ہے، انتہائی مقبول ترین اللہ کا بندہ، ایسا بندہ اللہ کا کہ اگر وہ دعا کر دیتا تو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر اللہ بدل دیتا تھا، اتنا مقبول بندہ. لیکن وہ آ گیا مقابلے میں نبی کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا. اس عالم کا نام تھا بلعم بن باعورہ. یہ مشکاہ شریف کے اندر چند دن پہلے میں نے حدیث پاک عرض کی ہے. بلعم بن باعورہ ایک ایسا عالم دین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول، جو دعا کرتا مقبول ہو جاتی. جب اس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چڑھائی کرنے کے لیے آئے، بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو دنیا پہنچ گئی عالم کے پاس. جناب علامہ صاحب، صوفی صاحب، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مقرب ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے دے، ہمیں فتح نصیب ہو جائے. آپ نے فرمایا بدبختو، نبی کے خلاف مجھ سے کام کروانا چاہ رہے ہو، نبی کے خلاف بد دعا کروانا، دفع ہو جائے یہاں سے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا تین بڑے فتنے ہیں، تین بڑے فتنے. ایک پیسے کا فتنہ، دوسرا زمین کا فتنہ، تیسرا عورت کا فتنہ. ان لوگوں نے ان تینوں فتنوں کو استعمال کیا بلعم بن باعورہ کے اوپر. بندہ پیسے سے بھی بچ سکتا ہے، بندہ زمین کے دھوکے سے بھی بچ سکتا ہے، لیکن عورت کے دھوکے سے اللہ نہ بچائے تو کائنات میں کوئی نہیں بچ سکتا. ان کیدکن عظیم، سب سے عظیم ترین فتنہ جو ہے وہ عورت کا فتنہ ہے. جناب بلعم بن باعورہ کے اوپر چڑھ گیا یہی فتنہ، عورت کا فتنہ چڑھ گیا، مال بھی کمال کر دیا، زمین بھی کمال ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو راندہ درگاہ کر دیا. ایک وقت کا عالم، مقبول بندہ، مستجاب الدعوات، لوح محفوظ کی تقدیر بدلنے والا، جب مقابل میں آیا اللہ کے نبی کے، وہ مقبول بندہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کمثل الکلب، ہم نے اس کو کتے کی طرح کر دیا. اور ہلکے کتے کی طرح، ہلکے کتے کی ایک فطرت ہے، وہ نارمل روٹین میں بھی بیٹھا ہونا تو اس کی زبان نکلی رہتی ہے. جب بھگاتے کتے کو اس وقت تو ہر کتے کی زبان باہر آتی ہے نا جی، لیکن ہلکے کتے کی نشانی ہے وہ بیٹھا ہوا اس سکون سے تب بھی اس کی زبان باہر ہوتی ہے، وہ چل رہا ہو پھر بھی اس کی زبان باہر. ہلکے کتے کو دوڑائیں تب بھی زبان باہر، اس کو بٹھائیں تب بھی اس کی زبان باہر. فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی گدھے گھوڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی صوفی، نام نہاد صوفی، یہ نام نہاد پیر، یہ نام نہاد دنیا دار، یہ جتنے بھی ولی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ دنیا دار ہلکے کتے ہیں جن کو اس بات سے فرق کوئی نہیں پڑتا اللہ کے رسول کی شریعت برباد ہوتی ہے ہو جائے، اللہ رسول کی کوئی توہین ہوتی ہے ہو جائے، حدود ٹوٹتی ہیں ٹوٹ جائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمارے مریدین میں اضافہ ہونا چاہیے. اب تو جناب ڈیجیٹل چندہ پروگرام شروع ہو گیا،
دکانوں میں چندے شروع ہو گئے, گلیوں میں شروع ہو گئے. وہ قوم جو کہتی تھی کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا شرک ہے, وہ قوم بھی چندوں کے اوپر چل رہی ہے. تو ایمان سے بتائیں یہ دنیا دار ہلکے کتے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس ہلکے کتے کے اوپر کون جو ہے وہ قابو کرے گا؟ حضور دادا صاحب فرماتے نام ہر کوئی لیتا ہے, صوفیاء ہے. اور پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے دنیا مجھے اس بات پر حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے. شریعت اور طریقت دو الگ الگ راستے ہیں. فرماتے جاہل لوگ ہیں جو صدیوں سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ہر دور کے علماء اور صوفیاء اس کی تردید کرتے ہوئے شریعت پر عمل کو لازم قرار دیتے ہیں. حضرت جو نمازی نہیں ہے پیر نہیں ہو سکتا, جو اللہ کا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا, نبی کا فرمان نہیں جانتا, کوئی پیر نہیں ہو سکتا. سب فراڈ, سب دھوکہ ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء کرام پیران نظام گزرے, آپ دیکھیں حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیا بات ہے. حضور پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑی بڑی ہستیاں, ایک وقت میں عالم بھی ہیں. شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ جتنے بھی بڑے بڑے پیر تھے, عالم بھی تھے, حافظ بھی تھے, قاری بھی تھے, عامل بھی تھے, متقی بھی تھے, پرہیزگار بھی تھے. یہ ساری چیزیں تھیں. ہمارے پاس اصل چیز بھی موجود ہے, لیکن چونکہ چائنا میڈ مال کی ذرا اپنی ایک وہ ہوتی ہے, روشنی ہوتی. میرے مالک نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے محبوب فرما دیجئے یہ شریعت میرا سیدھا راستہ ہے, تو اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو, کیونکہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے. اللہ تمہیں اس کا تاکیدی حکم فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضور رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور داد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے دین ملعونوں کا ایک گروہ صوفیاء کے طریقے سے تعلق ظاہر کر کے کہتا ہے خدمت چندہ بایت کے بندہ ولی شبد بچوں ولی شبد خدمت برخاست. بندے کو حق تعالی کی اس قدر خدمت اور اطاعت کرنی چاہیے کہ وہ ولی ہو جائے. جب وہ ولی ہو جائے گا تو شریعت کی پابندی ختم ہو جائے گی. اب فرماتے ہیں اس سے بڑا جاہل آدمی کون ہے جو کہے جب ہم ولی بن جائیں تو پھر جناب ہمیں کسی شریعت پر عمل کی ضرورت نہیں. پیر صاحب کئی مرتبہ یہ ایسا واقعات ہمارے ساتھ بھی ہوئے, ہمارے علاقے میں بھی ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ کئی پیروں نے کہ جناب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی ہم نماز یہاں پہ نہیں پڑھتے, ہم مکے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, ہم مکے مدینے میں نماز پڑھ کے آتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ عرض کیا, میں نے کہا آپ کے پیر صاحب مکے مدینے نماز پڑھتے ہیں, یہاں نہیں پڑھتے, تو پھر انہوں نے کہا روٹی بھی مکے مدینے دی کھاتی کرو, خود ہی افضل روٹی. اب زمزم پی کے آئے وہ سب سے افضل. میں مکے میں رہا ہوں یا مدینے میں رہا ہوں, ہم ایک بوتل لے لی تھی ہم نے پلاسٹک کی, جناب جب حرم شریف میں جاتے تھے آپ زم بھر کے لے آتے تھے, ہمیں کوئی فری بھی پانی بھی دیتے تھے, ہم نہیں لیتے, اب زمزم پیتے. تو جب میری رسائی تھی تو میں نے آب زمزم پیا دب دب کے. تمہارے پیر صاحب اگر نماز وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں سے روٹی بھی کھا آیا کریں, اب زمزم پیا کریں. بھائی روٹی یہاں سے کھا رہے ہیں, پانی یہاں کا پی رہے ہیں, نذرانے یہاں پہ وصول کر رہے ہیں, نماز اتنے جا کے پڑھ رہے ہیں, ڈرامے بازی. پھر آپ داتا صاحب فرماتے وہیں دلالت اسبیدہ بہیج مقام نے سندر کراہ حق کہ ہیج رکن از ارکان خدمت برخیزت. یہ واضح گمراہی ہے راہ حق میں کوئی ایسا مقام نہیں کہ بندہ ارکان شریعت میں سے کسی رکن سے آزاد ہو جائے. کشف الماجوب, ہاں جی کشف الماجوب کی شریف کے اندر بڑا واضح یہ ولیوں کی ہے دی تعلیمات. کسی ولی کے ڈول ڈمکے بھنگڑے ارلم پرلم کچھ بھی کسی اللہ کے ولی کی تعلیم نہیں ہے. یہ سب نفس پرست لوگ, یہ سب کمثل القلب, ہاں جی وہ ہلکے کتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو, یہ وہ گدھے ہیں جو گھوڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں حضور داتا صاحب لکھ کے دے گئے, لیکن ایمان سے بتاؤ یہ پڑھ کے کون سناتا ہے؟ اگر یہ سنائیں تو پھر سب کی روٹی بند نہ ہو جائے. ہم تو پیر کو خدا کے مقام پہ رکھتے ہیں, ہم تو اپنے شیخ کو اللہ کے بعد رکھتے ہیں. ہمارے شیخ کا حکم سب سے پہلے ہے, اللہ کا حکم بعد میں, اس کے رسول کا حکم بعد میں. یہ ہیں دی تعلیمات حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی. اس لیے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس بندے کے پاس کوئی مرشد نہیں وہ یہ کشف الماجوب پڑھے, اس کو مرشد کامل مل جائے گا. یہ اتنی قیمتی کتاب ہے. اور یہ جو ایڈیشن اس دفعہ محکمہ اوقاف نے چھاپا ہے, چلو شکر الحمدللہ ان کو حیات تو آئی, انہوں نے چھاپا بڑا خوبصورت ترجمے کے ساتھ.
सादा तर्जमा पढ़ें, ये आम किसी की समझ में नहीं आने वाला। ये पुरानी उर्दू के अंदर सैयद अब्दुल बरकत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया हुआ है। आप सादा तर्जमा लें, कश्फुल माजूब को पढ़ें, समझ में आ जाए सुभान अल्लाह, नहीं तो आ जाए जो मेरे करीब है मेरे पास आ जाए, मैं अर्ज कर दूंगा, नहीं तो किसी आलिम दीन के पास बैठ के पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा और ये अल्लाह की तालीमात है क्या। हमने वलियों को जो ये खराब वो बनाया हुआ ना जी, एक जो मालाई शख्सियत, ये उस हिसार से निकाल के आपको लेके आएगा असल अल्लाह का वली कौन है, उनकी तालीमात क्या है, वो क्या क्या हमें तरबियत करते हैं, वो किस चीज का सबक देते हैं। कायनात के सबसे बड़े सूफी का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। ये वही चेन चली आ रही है, ये वही चेन चली आ रही है जो सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, शेर खुदा, असनैन करीमैन से होती हुई इस सैयदजादे तक आई, इस शहजादा रसूल तक आई, इस जिगर गोशे बतूल तक आई। इस जिगर गोशे बतूल ने फिर जो खोले राज कमाल कर दिया। घर वाले ही बता सकते हैं कि असल में मामलात क्या है, वो आपको बता सकते हैं हकीकत। आजकल की जो है ना जी वो गधे क्या बताएंगे, ये नस्ल तो नहीं चेंज कर सकते ना। गधा जितना मर्जी बोरियां सीमेंट को उठा ले, ईंटें उठा ले, अब वो घोड़ा तो नहीं बन सकता ना जी। ये जितने मर्जी दौर लगा लेंगे नहीं बता सकते। सैयदजादा था, हुजूर का जिगर गोशा था, उसने फिर वो राज खोले, कमाल कर दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको मुझे रात औलिया अल्लाह की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए।